السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بلال ہے، اور ہم یہاں آغانیوں کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات عالموں کی روشنی میں اور ان کے خیالات کے مطابق دینے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم جو ہیں حقیقت ان کو بیان کر سکیں کہ یہاں جتنے بھی ممبر بیٹھے ہیں بائی دا وے وہ سب ماشاءاللہ ریورس ہیں۔ کسی زمانے میں ہمیں بھی اسی قسم کے سوالات ہوا کرتے تھے، تو مگر ہمیں اس وقت اتنی گائیڈنس نہیں تھی، تو یہ ہم ماشاءاللہ یہاں مولانا قاسم دانیال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو خود بھی ریورٹ ہیں ماشاءاللہ، تو ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیروکار تحائف لایا کرتے تھے ان کے لیے، اور ان سے دعا مانگتے تھے کہ اگر ہم بھی، تو ان کا سوال یہ ہے آغا خانیوں کا، کہ اگر ہم بھی آغا خان کو مہمانی دیتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں تو ہم لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ تو مولانا قاسم صاحب، میں آپ کی طرف سوال پیش کرتا ہوں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه۔ یہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 12 ہے۔ عموماً اعتراض اس آیت پر ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے کے لیے، الگ سے بات چیت کے لیے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ پہلے تم صدقہ دے دو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسائل بیان کرو اور ان سے حل طلب کرو، یا اکیلے تنہائی میں سرگوشی کر سکتے ہیں، صرف اپنی بات کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو قرآن میں دراصل یہ آیت یہ اس لیے اتری تھی کہ منافقین جو ہے وہ الگ الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اپنی ذاتی بات چیت اتنی طویل کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی ٹائم ان کے ساتھ ضائع ہونے کا اندیشہ تھا، اور یا ایک صحابی بھی ان کو دیکھا دیکھی اپنے اپنے مسائل الگ الگ تنہا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کرنے لگے، تو اس میں اجتماعی کام کا بڑا حرج آ رہا تھا۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بھئی جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرسنل معاملات ڈسکس کرنا چاہے، سرگوشی کرنا چاہے، اس سے چاہیے کہ وہ پہلے صدقہ کرے۔ اور اس آیت کے دوسرے حصے سے پتہ چلتا ہے کہ جو غریب لوگ ہو تو ان کو صدقہ نہ کرنے کا بھی ان کو اجازت تھی، لیکن جو مالدار ہے وہ پہلے سرگوشی کرنے کے لیے، اپنے معاملات ڈسکس کرنے کے لیے پہلے صدقہ کرے۔ اچھا، یہ آیت نازل ہونے کے بعد کچھ ہی عرصے میں، تھوڑی عرصے میں، یہاں تک کہ ساعت کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے سے زیادہ میں یہ دوبارہ منسوخ ہو گیا۔ آیت تو موجود ہے، حکم منسوخ ہو گیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اس آیت پر عمل کرنے والا میں اکیلا ہی تھا۔ جیسے مجھے پتہ چلا، میرے پاس درہم تھا، اس کو میں نے وہ کرا کر، چھٹا کرا کر، اس میں تھوڑا سا میں نے ایک فقیر کو دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر میں نے اپنے ذاتی اس پر ڈسکس بھی کیا۔ تو اس کے بعد چونکہ حکم منسوخ ہو گیا، تو وہ فرمایا کرتے تھے نہ مجھ سے پہلے نہ مجھ سے بعد میں کسی نے اس آیت پر عمل کیا۔ تو عموماً اس آیت کو لے کر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم ان کو دے دیں۔ بھائی وہ تو ایک مخصوص مدت کے لیے، منافقین کے ایک چال کو روکنے کے لیے، اجتماعی مفاد کے لیے، مختصر مدت کے لیے نازل ہو گئی تھی، پھر حکم منسوخ ہو گیا۔ اور یہ اس میں تنبیہ مقصود تھی مسلمانوں کو کہ بھائی ہر کوئی الگ الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے کی کوشش نہ کرے، اور منافقین کو بھی روکنا تھا۔ تو وہ جب تنبیہ ہو گئی تو حکم منسوخ ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی حکیم خبیر ذات ہے، وہ مخصوص اوقات کے لیے، مخصوص مدت کے لیے بھی احکامات نازل فرما دیتے ہیں اور پھر اس کا حکم ختم فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تو واضح ہے۔ اب پیروکار تحفہ دینا، دیکھیں کوئی کسی کو کوئی چیز دے دے، سب سے پہلے حدیث میں ہے اس کو واپسی میں یہ کہہ دو کہ کوئی گلاس کا پانی بھی پکڑا دے، جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ
ٹھیک ہے، تحفہ بڑی چیز ہے، کوئی معمولی چیز بھی پیش کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جزاک اللہ خیرہ کے ساتھ دنیا آخرت کی بھلائی کی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا یہ تمہیں برکت دے، تمہیں بدلہ دے، آخرت میں اس کا بہترین اجر تمہیں نصیب فرمائے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کے لیے دعا فرماتے تھے، یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی طرف سے ان کو کچھ دے دیا۔ اب یہاں ہمارا اعتراض جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہے اس مجادلہ کی آیت نمبر 12 کے روح سے کوئی سرگوشی کرے یا تحفے تحائف لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دے، تو یہ تو شریعت میں اسلام میں جائز بھی ہے اور ہر کوئی کر سکتا ہے، بزرگوں کے سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں۔ وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور بزرگان دین بھی، اپنے گھر کے بزرگ والدین بھی، وہ دعا دیتے ہیں، دعا کرتے تو سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ چونکہ اسماعیلیوں پر اعتراض یہ ہے کہ تم اتنے لوگ ان کو پیسے لٹاتے بھی ہو، دیتے بھی ہو اور براہ راست ان سے مانگتے ہو۔ دیکھیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے دعا کرتے ہو وہ تو گڈلی کے اوپر جو چھلکا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرہ، اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم دعا کرتے ہو وہ تو ایک ذرہ برابر کسی شے کے بھی مالک نہیں ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، دعا مت مانگو۔ ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا مانگو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شرط ہے میں قبول کروں گا۔ قریب من حبل الورید، میں تو تمہارے رگ جان سے بھی تم سے زیادہ قریب ہوں۔ ہمارا اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ چاہے انسان جتنا بھی بزرگ ہو، ولی ہو، پیر ہو، بزرگ ہو، امام ہو، اہل بیت میں سے ہو، صحابہ کرام میں سے ہو، انبیاء میں سے ہی کیوں نہ ہو، ان سے براہ راست دعا مانگنا، مشکل کشائی کا، جدروائی کا، اپنے مالی جانی نقصان کا بچاؤ کے لیے، مشکل آسان کرنے کے لیے براہ راست دعا کرنا، یہ قرآن احادیث کے جن نصوص کو میں نے پیش کیا ان نصوص کے وجہ سے ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس لیے خان صاحب سے براہ راست ڈائریکٹلی کسی چیز کی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ براہ راست دعا کرنا قرآن احادیث کے، اسلام کے بنیادی اصول عقائد کے خلاف ہے۔ جب یہ کیا گیا تو اسلامی عقائد کے خلاف ہو گیا۔ تو یہ اعتراض ہے کہ بھائی یہ کیسا ہے کہ ایک شخص ہے جو بہت دور بیٹھا ہے، بغیر کسی ٹیلی فون کار، بغیر میسج کہ آپ براہ راست ان سے دعا کرتے ہیں، دعا ان سے براہ راست ان کے ذات سے مانگتے ہیں، اس پر اعتراض ہے جو کہ بالکل صحیح درست اعتراض ہے۔ ان کا جواب خانی جماعت کی طرف سے دینا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا قاسم صاحب، آپ نے بڑی اچھی طرح سوال کا جواب دیا۔ اسی بارے میں مجھے بھی خیال آتا ہے، جب میں ریورٹ ہو رہا تھا، نہیں میرے فیکٹ میں ریورٹ ہو چکا تھا، اسلام کے دائرے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت مل چکی تھی، تو جو میری وائف ہیں ان کو بھی میں میں ان سے سوال کرتا تھا یہی، اور وہ مجھ سے کہتی تھی کہ نہیں ہم تو اس کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا وسیلے میں اور ڈائریکٹ دعا مانگنے میں بہت فرق ہے۔ آپ جب دین کے معاملات میں کوئی بھی ڈسکشن کریں یا کوئی بھی آپ کے دل میں خیال آئے تو آپ کو اپنے ساتھ جو ہے نا وہ آنیسٹ رہنا چاہیے، آپ کو اپنے سچائی کا جو ہے نا احساس کرنا چاہیے۔ دیکھو جماعت خانے میں بھی جاتا تھا، مجھے پتا ہے کہ جیسے ہی پہلی دعا ختم ہوتی تھی ہم سب کھڑے ہو کے بولتے تھے کہ وہ حاضر ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم کو روزی میں برکت دے۔ تو یہ وسیلہ نہیں ہوا، یہ تو ڈائریکٹ ہوا۔ تو ماشاءاللہ آپ نے قرآن شریف کی روح سے دیکھیں وسیلہ بالکل الگ چیز ہے نا۔ ہم سیڑھی پہ چڑھ کے چھت پہ جاتے ہیں، اب وہ سیڑھی جو ہے وہ وسیلہ ہے چھت پہ جانے کا۔ اب جو لکڑی کی سیڑھی ہے ہم اس کو ہٹا کر کسی کمبے پہ چڑھنا چاہے، چھت پہ چڑھنا چاہے، ڈائریکٹلی وہ ڈائریکٹ ہو گیا ہے، چھلنگ لگا دے بندہ، کوئی اور ترکیب کرے، سیڑھی کو ہم نے ذریعہ نہیں بنایا۔ تو وسیلہ ذریعہ ہے، کسی کے ذریعے بندہ یہ کہہ سکتے کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے محبوب پیغمبر ہے، میں ان کی محبت کا آپ کو وسیلہ دیتا ہوں، میری محبت ہے اہل بیت عظام سے، یا اللہ کی محبت کے وسیلے آپ سے سوال کرتا ہوں، جو ہے نا
ابھی آپ کے نیک بندے تھے، چوتھے خلیفہ تھے، اور وہ صحابہ کرام میں ایک بہت عظیم مقام ہے. یا اللہ آپ کے محبوب بندے تھے، آپ کی اطاعت گزار تھے، ان کے وسیلے سے یا اللہ آپ سے دعا کرتا ہوں آپ میری حاجت پوری کر دیں. یہ ایک الگ چیز ہے نا، وسیلے کے تو ہم بھی قائل ہیں، اس کا کون قائل نہیں. جی بالکل، بیکاز ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگی، ان کی اجازت سے ہوگی. اس کے بغیر جو ہے نا آبویسلی کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. اور یہ سوال مجھے اس میں ایڈ یہ کرنا ہے ایک چیز کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی صحابہ کرام تحائف لاتے تھے، گفٹس لاتے تھے، وہ آپس میں غریبوں میں سب میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے تھے. یہاں پر جو مہمانی اور جو بھی پیسے جمع ہوتے ہیں مہمانی کے نام پہ ہوتے ہیں، ناندی کے نام پہ ہوتے ہیں، وہ جماعت کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک دن میں کیا کلیکشن ہوا اور کتنا کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا، کتنے غریبوں میں کیا. تو ٹرانسپیرنسی والی بات جو ہے وہ یہاں پر آتی ہے کہ کوئی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے کتنا اماؤنٹ جمع ہوتا ہے اور کتنا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے پاس کوئی بھی چیز نہیں رکھتے تھے اور وہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے، صحابہ کرام کو دے دیتے، جو ضرورت مند ہوتے تھے ان کو دے دیتے تھے، اور رات تک ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا. تو مجھے یہ اگر کوئی اس میں اور ایڈ کرنا چاہے تو پلیز. جی یہ تو بالکل نہیں ہے شفافیت. ان دنوں ایک اسماعیلی بندہ ہے، ڈماڈول ہوا ہے، وہ یہ شکایتیں لے کر پھر رہا ہے. وہ دفتر میں تھے، ان کے سامنے بہت ساری چیزیں آئی ہیں، تو وہ کبھی لے کے ایک کے پاس جا رہے، کبھی لے کے دوسرے کے پاس جا رہے کہ بھائی یہ ہو رہا ہے. تو ان کی سنوائی نہیں ہوئی ہے کیونکہ سب آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ بڑا جو ہے نا اس کو اس سے دھچکا لگا ہے کہ بھائی یہ کام ہو رہا ہے. اور یہ ہوتا کیا ہے، ہنزہ سے شروع ہوتا ہے نا، ہنزہ کے آخری گاؤں سے، چترال سے. پہلے مکھی صاحب جمع کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے، اس کا کوئی کاغذ پہ لکھا ہوا ہے نہیں، آگے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ آگے کرتے ہیں اپنی مرضی سے. مرکز کو، ضلع صوبے کو، یعنی چترال سے پشاور آتے ہیں اور گلگت سے اسلام آباد آتے ہیں پاکستان میں نا، اور یہاں والے جمع کر کے پھر اپنی مرضی سے اس میں خرد برد کر کے آگے کرتے ہیں. وہ جا کے کراچی پہنچتے ہیں اور وہاں پر کراچی والے بیٹھے ہوئے، ان کا بھی ماشاءاللہ بڑے کاروباری سسٹم سے خوجا حضرات سارے بیٹھے ہوئے چل رہا ہے. تو دیکھیں یہ سارے غریبوں کا حق ہونا چاہیے تھا، مسکینوں کو ملنا چاہیے تھا. یہ تو عمرا آپس میں بانٹ کے بلڈنگیں بنا رہے ہیں. بالکل نہیں، بہت صحیح فرمایا آپ نے، ماشاءاللہ. تو جی anybody else, otherwise I can go to the next question انشاءاللہ. تو مولانا قاسم صاحب، یہاں اگلا سوال ہمیں موصول ہوا ہے اسماعیلیوں کی طرف سے کہ ہمارے آغا خان حضرت علی علیہ السلام کے نور کے علمبردار ہیں اور حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی. ذرا تصور کیجئے کہ حضرت علی کی حیثیت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیا ہے. یہ ان کا سوال ہے، ان سے کمپیئر کرتے ہیں. استغفر اللہ. ہاں، اس میں نا اس سوال کے کئی حصے بن رہے ہیں. نمبر ایک، پہلا ان کا دعویٰ ہے ہمارے امام حضرت علی علیہ السلام کے نور کے علمبردار ہیں. تو یہ ان کا ایک دعویٰ ہے. دیکھیں جو دعویٰ پیش کرتا ہے دلیل اس بندے کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ دلیل سے ثابت کرے، ورنہ جو انکار کرنے والا ہے شریعت میں اس پر قسم ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک دعویٰ ہے بلا دلیل. ہم اس کو اس لیے بھی نہیں مانتے ہیں کہ ہم آغا خان صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے نہیں مانتے. اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ نہ کردار میں ان سے کوئی میل جول ہے، اور نہ جو ہے نا ان کے دیگر ایکٹیویٹی جو ہے کچھ بھی اس خاندان سے میل نہیں کھاتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان کا سلسلہ نسب مضبوط انداز میں کہیں ثابت نہیں ہے. بیچ میں بہت زیادہ دور سطر جسے کہا جاتا ہے بریک آیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے دوسرے لوگ وقتی طور پر مال و دولت کے لالچ میں اپنی طرف رخ موڑنے کے لیے ان میں شامل ہو گئے، جس میں بہت بات میں خان صاحب کے جو دادا تھے وہ ایران سے، ایرانی نسل تشیع سے تعلق رکھنے والے شخص تھے. انہوں نے بھی اپنے آپ کو
आले अली औलाद नबी के बीच में अपने आप को डाल दिया और उसी सिस्टम को पहले पीर थे आगे बढ़ा दिया। तो उनके अलावा भी ये कोई 5-6 जगह से ब्रेक है, बहुत सारे दौर ऐसे गुजरे इसमें कोई भी नहीं था। लिहाजा काफ़ी अरसे से हम इनसे कह रहे हैं कि हमें एक मजबूत सिलसिला नसब ला कर दिखाओ। जब वो ला कर दिखाएंगे तो हम उनके रावियों को देखेंगे, वो मारूफ है या गैर मारूफ है। किसने आपको बताया ये उनका बेटा है? किसने कहा कि वो उनका बेटा है? ठीक है, ये तो ब्रेक है और उनके आल औलाद में से ना कानूनी रूह से है और ना किरदार गुफ्तार में उन जैसे है। वो जो अहले बैत है उनसे करीब तर वो अक्सर मदीना मुनव्वरा में अब भी मौजूद है, और जो है ना उसके अलावा इर्द गिर्द के इलाक़ों में भी गए हैं, इराक़ में, कूफा में, बसरा में, यमन में, वो भी मौजूद है। उनके पास मजबूत सिलसिला नसब मौजूद है और उनका किरदार, उनकी सखावत, उनकी मेहमान नवाजी, उनका लोगों से रवैया रखना, वो अखलाक करीमाना से पता चलता है कि भाई ये किसी आला ख़ानदान के अफराद, उनका किरदार बोलता है अब भी। ठीक है, इसके अलावा भी जो सैयद दुनिया में फैले हुए हैं, बड़े इखलाक, किरदार, गुफ्तार में बड़े आला मकाम पर है। वो कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करने वाले हैं, शराब से दूर, जिना से दूर, जो है ना दूसरे जितने वाहियात है उन चीज़ों से दूर, दुनिया कमाने के लिए हर जगह हाथ डालने, हर कारोबार में घुसने और जो है कई कामयाबी कई नाकामी, इन चीज़ों से वो तकरीबन अक्सर दीन के पीछे लगे हुए हैं। अइम्मा किराम हैं, अच्छा बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन हैं जिन्होंने तफसीरें, अहादीस की किताबें लिखी है। अब भी बहुत सारे लोग ऐसे उनसे वाबस्ता है, लेकिन जो आम लोग भी है उनके सीरत, किरदार, अखलाक से पता चलता है कि भाई लोग आला ख़ानदान के। वो तो गुफ्तार से मिल के, बातचीत से इंसान पता लगाता है कि ये किस दर्जे के, किस ख़ानदान का फ़र्द है। ठीक है, पहला मुकदमा। दूसरा जो वो कह रहे हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश खाना काबा में, तो ये भी इनका दावा है। इस पे दलील चाहिए हमें कि भाई वो दलील से कहे कि ये है, लेकिन हमने जहाँ तक इनको देखा तो इनका मुताला किया तो खाना काबा में सिर्फ़ एक सहाबी है जिनका नाम हकीम इब्न हिज़ाम था, वो पैदा हुए हैं। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत का वाक़या खाना काबे में नहीं है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर जलील क़द्र सहाबी है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के भतीजे है और ज़ुबैर इब्न अवाम रज़ी अल्लाह के चचेज़ाद है। फ़तह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए थे, तकरीबन 120 साल उम्र पाई। इनकी वालदा जाहिलियत के दौर में, इस्लाम से पहले, ख़वातीन के साथ तवाफ़ कर रही थी। दौरान तवाफ़ उनको दर्द शुरू हो गया, ख़वातीन उनको बैतुल्लाह के अंदर ले गए। उस वक़्त दरवाज़े नहीं होते थे और जहाँ उनकी विलादत हुई तो विलादत होते वक़्त उनके नीचे बड़ा चमड़े का एक चादर सा चमड़े का बिछाया गया और वहाँ अचानक तौर पर उनकी विलादत हो गई। ठीक है, ये जो दावा है हकीम इब्न हिज़ाम, ये खाना काबे में पैदा हुई है, इसको हाफिज़ अबुल हुसैन मुस्लिम इब्न हजाज उन्होंने लिखा है कि वलिदा हकीम इब्न हिज़ाम फी जौफ़िल काबती व आश 120 सना। ठीक है, इनके अगर हवाला जात में शुरू करूँ पेज सफ़ा नंबर के साथ, किस किस ने ये बात बयान किया कि हकीम इब्न हिज़ाम खाना काबे में पैदा हुए, तो सही मुस्लिम के किताब बाब सिद्क़ फ़िल बैअ वल बयान में 1532 नंबर हदीस है। इसके अलावा मुस्तदरक हकीम में भी है। इसके अलावा इमाम अबू जाफ़र ने बगदादी ने ज़िक्र किया है, इमाम नूवी में ज़िक्र किया है। मुस्लिम के अलावा जितनी अहादीस की किताबें हैं, तमाम अहादीस की किताबों में, अब मेरे सामने जो मैं ओपन करके रखा हूँ हवाला जात, तकरीबन ऐसा समझे कि 80-90 किताबों की मौजूद है, जो कि अहादीस की किताबें हैं, तारीख़ की किताबें हैं। मुस्लिम जैसे मजबूत किताब, मुस्नद अहमद, इमाम नूवी जो इमामुल हदीस है, उनकी किताब, इन सब किताबों में ये मौजूद है कि अब उस पर तबसरा करके मसअब इब्न अब्दुल्ला रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मा वुलिदा बादा इज़ाम मा वुलिदा अहदुन क़ब्लहु व बाद, कह रहे हैं कि हज़रत
حکیم ابن ہزام کے نہ پہلے کوئی کعبے میں پیدا ہوا نہ بعد میں کوئی کعبے میں پیدا ہوا۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، یہ بات کہاں سے نکلی؟ یہ جو ہے نا وہ جو ہے المستدرک للحاکم کے حدیثوں کو جمع کرنے والے مستدرک حاکم میں حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو روایت کی نا حکیم ابن ہزام کے بارے میں، تو وہ مستدرک حاکم میں حاکم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ مصعب بن عبداللہ کو وہم ہوا ہے، حضرت علی بھی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بات متواتر ہے، بہت مشہور ہے کہہ رہے۔ اب لے کر بخاری مسلم سے لے کر تمام احادیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے، کدھر مشہور ہے، کدھر متواتر ہے؟ تو یہاں پر حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المستدرک میں جو لکھا ہے، یہ ان سے تسامح ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے کہ حضرت علی بھی پیدا ہوئے، بڑا مشہور ہے۔ اب ان کے علاوہ کسی نے ذکر ہی نہیں کیا ہے، پہلے کہنے والا، یہ بات کا دعویٰ کرنے والا، اچھا یہ صحابی بھی نہیں ہے، یہ بات کے حضرت یہ امام بخاری امام مسلم کے دور کے فرد بھی نہیں ہے، ان سے بھی بات میں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں کچھ احادیث نہیں لیا، وہ کتابیں انہوں نے جمع کیا، وہ احادیث بہت بعد کے دور کے نا، یہ تمام محدثین کے بعد کے، تو ان کو جمع کر کے کتاب بنائی ہے۔ وہ مطلب راوی جن کا نام حکیم ہے، وہ اپنے تبصرے میں کہتے ہیں، وہ اپنے تبصرے میں یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی حضرت علی بھی کعبے میں پیدا ہوئے، یہ تو بات تو بڑی مشہور ہے، متواتر ہے۔ بھائی کدھر متواتر ہے؟ آپ کے علاوہ کسی محدث نے اپنی حدیث کی کتاب میں اس بات کو ذکر نہیں کیا، کسی مورخ نے آپ سے پہلے اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا۔ تو سب سے پہلا یہ بات کہنے والا جو ہے نا 5ویں صدی کے ایک حدیث جمع کرنے والے محدث ایک راوی کی بات ہے یہ۔ تو ان کے اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے حضرت علی کے خانہ کعبے میں پیدا ہونے۔ اب آگے جو آخری بات ہے ان کا، بات ہے، یہ بڑا جو ہے نا مضحک خیز بات ہے۔ انہوں نے یہاں پر بڑی گستاخی بھی کی ہے، کہہ رہے کہ حضرت علی جو ہے نا وہ کعبے میں پیدا ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کا مقام اونچا ہو گیا، یہ ان کا دعویٰ ہے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں بالفرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم یہ مانیں کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، تب بھی فضیلت میں حضرت ابوبکر سے وہ بڑے نہیں ہو سکتے، حضرت عمر سے نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کدھر ہے؟ فضیلت کس وجہ سے ہے؟ صحابہ کرام کو فضیلت اس وجہ سے ہے کہ صحبت رسول میں، دین کو اجاگر کرنے میں، اعلاء کلمت اللہ میں کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ زیادہ دیا؟ تو اس میں تو حضرت ابوبکر صدیق ہر جگہ، انا و صدیق ہر جگہ یہ چلتا، سائے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے تھے، تو اس فضیلت میں تو مقام ان کا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بالفرض ہم مان لیں خانہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے، پہلی بات یہ کہ خانہ کعبے کے اندر پیدا ہونا کوئی بڑی فضیلت کی بات تو نہیں ہے، وہ تو پاکی کی جگہ، اس کو ہمیشہ پاک رکھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ بالفرض ادھر پیدا ہونا بھی کوئی اتنی بڑی فضیلت کی چیز نہیں ہے کہ بندہ انبیاء کے برابر جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرتبے میں بلند ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ انبیاء تو انبیاء ہے نا، تمام صحابہ کرام کو، تمام اہل بیت کو جوڑ کر، سب کو ملا کر ایک کیا جائے، سب کی فضیلتوں کو، تو وہ ایک نبی کے، ایک عام نبی کے معمولی درجے کے جو مقام ہے ان کا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن مبارک سے غالباً کس نے سوال کیا کہ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں سوال کیا ہے ایک امام سے، کیا وہ حضرت معاویہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی ان جیسے جو ہے نا سینکڑوں ہو، وہ سب مل کے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو جہاد کیا، ان کے گھوڑوں کے پاؤں سے جو خاک اڑ رہا تھا، اس خاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا اتنا مقام ہے، ان تمام صحابہ اہل بیت کو ملائے ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد تھے، ان کا قربت تھی، بڑا مقام تھا، جو ہے نا علم میں ان کو بہت بڑا رتبہ ملا، ہمارے چوتھے خلیفہ امیر المومنین ہیں، ہمارے جو ہے نا ماں باپ ان پر قربان،
لیکن رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم میں کے مرتبے میں کبھی بھی مقابل تقابل ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، برابر آنا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ بڑی گستاخی بھی ہے ایسی چیزوں سے مسلمانوں کو ایک جو ہے نا صحابی کو، امتی کو نبی کے برابر لانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت ہے۔ جی میں آپ کے جواب سے بالکل متفق ہوں، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان اسماعیلیوں کو اسلام کی راہ عطا فرمائے۔ یہاں میں سسٹر زہرا کی جانب چلوں گا جو کچھ اس پروگرام میں ایڈ کریں انشاءاللہ۔ مجھے اگر اجازت دی جائے تو کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ کہہ لیں سسٹر زہرا کہہ لیں، پھر میں سوال کروں گا۔ جی گو ہیڈ۔ کون کر رہا ہے؟ سسٹر زہرا سوال کر رہی ہیں۔ تھینک یو۔ مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سب کو۔ وعلیکم السلام۔ مجھے صرف مولانا قاسم آپ نے بہت ہی اچھی آنسر کیا ہے، مجھے اتنا ایڈ کرنا تھا فرام مائی نالج ایز اے مسلم، اور مجھے یہ کہنا تھا کہ ہمارے لیے کعبہ کا امپورٹنس یہی ہے کہ ہم اس ڈائریکشن میں فیس کر کے پرے کرتے ہیں۔ ہم کعبہ کو پرے نہیں کرتے، اور اس کی امپورٹنس اتنی ہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ایک ہی ڈائریکشن میں فور دی یونٹی آف دا امہ وہ ہم کو کہا ہے کہ آپ اس طرف پرے کرو۔ Kaaba, that's the importance of Kaaba, nothing more than that. It was formed, and that's تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کعبہ کے اندر وہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، because Kaaba is there for a particular reason, and that is for the unity, and of course there are other significance, but that's not the significance. اور میں صرف اسماعیلیوں کو یہی بات پوچھنا چاہتی ہوں، ایک کوشچن ہے کہ آپ یہ سب چیزوں کو اتنا زیادہ وہ کرتے ہو، کوشچن کرتے ہو، لیکن آپ آغا خان کو علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کا درجہ دیتے ہو، لیکن آپ کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہو کہ آپ ایک مسلمان کے تو بیسک فرض تو آپ بالکل ہی اس کو بھول جاتے ہو، جیسے ہمارے 5 پلرز ہے، شہادت، صلاۃ، زکوٰۃ، صیام، حج۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیوں اس کے بارے میں نہیں سوچتے؟ آپ یہ سب باریک چیزوں کے اوپر جاتے ہو، لیکن جو بیسک ہمارا 5 پلرز ہے اس کے تو آپ بالکل ہی اپوزٹ جا رہے ہو۔ تھینک یو، جزاک اللہ، دیٹس آل آئی ہیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یو کین گو نیکسٹ۔ تھینک یو۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ بہن زہرا۔ انہوں نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی ہماری کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ ایک مومن مسلمان کی عزت، اس کا مال، اس کی حرمت، وہ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہے۔ جی مطلب آپ کسی بندے کو ذلیل نہیں کر سکتے، اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں، اس کو قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ مال، جان، آبرو، کہا کہ وہ خانہ کعبے سے اس کی حرمت بڑھ کر ہے۔ بالکل، جی بہت بہت فضیلت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، جو ہے نا ایک انسان کی جو فضیلت ہے، جو مقام ہے، وہ بہت بڑھ کر ہے۔ بالکل، اس کے دل میں جو کلمے کا جو اتنا مان ہے یا اس کو اتنا یقین ہے، اس کی بہت بڑی عزت ہے۔ دین اے پیس آف راک، جیسا کہ کہہ رہے سسٹر زہرا نے فرمایا کہ یہ صرف ڈائریکشنل کے لیے، یونٹی کے لیے ہمیں عطا فرمایا گیا تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جی چھوٹو بھائی۔ وہ جو عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے نا کہ میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھتا، حضرت اسود کو مخاطب کیا، کہا کہ تو ایک پتھر ہے، میں تجھے کبھی نہیں چومتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے دیکھا ہے، اس لیے میں کہ عبادت سمجھ کر یہ کر رہا ہوں۔ اور یقیناً ہمیں حکم نہیں ہوتا قرآن میں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرم کی طرف کرو، یہ حکم نہیں ہوتا، ہم کبھی نہیں کرتے۔ اب ہاں یہ فضیلت تو اس کو ہے خانہ کعبہ کو کہ وہاں پر ایک سبحان اللہ کہنا 1,00,000 سبحان اللہ کے برابر ہے، وہاں پر ایک قرآن پڑھنا 1,00,000 قرآن کے برابر ہے، 2 رکعت نفل 2,00,000 رکعت نفل کے برابر، یہ تو اس کا اونچا مقام ہے۔ لیکن کوئی ادھر پیدا ہو گیا، کوئی مسلمان، اب بھی ایک مسلمان ادھر پیدا ہو گیا، باہر نکل کے بدعمل ہوا، تو خانہ کعبہ میں پیدا ہونا اس کو کبھی نجات نہیں دے سکتا۔ بالکل بالکل۔ جی گو ہیڈ چھوٹو بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے اسماعیلی بھائی ہیں وہ
شجرہ نسب ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آغا خان صاحب کا ان کو اتنا مرتبہ دیتے ہیں، تو کیا اس شجرہ نسب ہی ضروری ہے یا اس کے علاوہ کوئی عمل بھی ضروری ہے کہ اگر وہ عمل نہیں کرتا اور کوئی شخص گمراہ ہے پھر بھی اس کا مرتبہ وہی رہے گا؟ اگر ایسا ہوتا تو ہم نوح علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا وہ مثال ہمارے پاس موجود ہے. تو آپ اس بات پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ صرف شجرہ نسب کافی ہے کہ ہم اتنا مرتبہ ان کو دے دیں کہ ہم ان سے مانگنا شروع کر دیں کہ عمل بھی لازم ہے؟ نہیں، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی چہیتی بیٹی تھی، جن سے بہت محبت ہے رسول اللہ، ان کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حالانکہ ان کو مخاطب کرنا امت کو بتانا تھا کہ اگر تمہارے اعمال تمہیں نہ بچا سکے تو میرا نسب تمہیں کبھی نہیں بچائے گا. وہ یہ مثال جو ہے یہ تو ہمارے پاس نوح علیہ السلام کے بیٹے کی موجود ہے نا، ان کی بھی موجود ہے جی، وہ بھی نبی کے ہی بیٹے تھے. تو پھر اگر صرف اس اولاد ہو جانا کافی ہے یا اس کے بعد عمل یا اپنے بڑوں کے راستے پہ چلنا بھی ضروری ہے کہ صرف اولاد ہو گئے تو جناب آپ جو ہے وہ لوگوں کو اول جو ہے نا شجر نسب ان کے پاس سند کے ساتھ موجود ہی نہیں ہے، اولاد ہونا ہی ثابت نہیں کر سکتے ہیں. ہم تو کئی سالوں سے ان سے پوچھ رہے کہ لاؤ سامنے لے آؤ ایک چیز کو، پھر اس پہ بحث کریں. دوسری بات آپ کی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہاں انسان جب دعویٰ کرے بڑا تو ہے نا کہ حاتبان سے دوستی ہو تو دروازہ بڑا رکھنا چاہیے. دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کا ہے، اعمال جو ہے نا یہود و نصارہ سے بھی نیچے ہو، تو یہ تو عملی طور پر بھی پریکٹیکلی بھی سامنے آ رہا ہے کہ بھائی اس سے کوئی نسبت نہیں ہے، خاک کو آسمان سے کوئی نسبت نہیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ، جزاک اللہ. بالکل بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ. بس میں اپنے اسماعیلی بہن بھائیوں سے دلی طور پر اور ریلی سنسیری طور پر درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں، ایک چیز خیال رکھیں کہ ہسٹری جو ہے وہ سچائی ہے. آپ کتابوں میں دیکھ لیں، آبویسلی آپ کو چیک کرنا پڑے گا کہ کون سی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں all that. بٹ آپ کو ہسٹری کین نیور بی چینج. جو بھی مولانا قاسم صاحب نے جتنے بھی ریفرنسز دیے سب وہ ان کا ثبوت موجود ہے. تو اس حساب سے اگر آپ ذرا سوچیں، اپنے آپ پہ سچائی سے خود سوال کریں کہ کیا یہ ممکن ہے، تو پھر آپ کو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت کی روشنی عطا فرمائیں گے. دوسری آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اگر حضرت علی کو آپ اتنا اونچا درجہ ہی دے رہے ہیں تو ان کی ایک کتاب ہے نیج البلاغہ. ان کتابوں میں آپ جا کے دیکھیں کہ ان کا اپنا کیا خیال تھا. کیا وہ نماز پڑھتے تھے یا وہ دعا پڑھتے تھے؟ کیا وہ ان کا کیریکٹر دیکھیں، ان کا ماشاءاللہ اسلام کی طرف جتنے بھی ان کے قربانیاں ہیں وہ دیکھیں. اسی حساب سے جو ہے نا آپ ان کو اتنا درجہ دیں. ہمارے دل میں بھی ان کے لیے کافی عزت اور احترام ہے، مگر صرف اور صرف وہیں تک، اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں. تو میرا خیال ہے یہ بھی سوچے نا کہ حضرت علی شہید کہاں ہوئے. جی بالکل، وہ تو نماز کے مصلی میں شہید ہوئے نا. ہاں، اور یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. اور یہ سچائی اگر آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں تو آپ سوچیں کہ اگر وہ نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے تو وہ اسلام کے ہر رول کو فالو کرتے تھے، اور انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے. پھر ان کے سگے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، کیا انہوں نے کربلا میں عین لڑائی کے وقت جو بہت تھوڑے اور بڑی لشکر کے ساتھ لڑ رہے تھے، کیا انہوں نے عین لڑائی میں بھی نماز چھوڑی ہے؟ انہوں نے تو تلواروں کے سائے میں خون بہتے ہوئے نماز پڑھ کر ثابت کیا کہ جو ہے نا دین حسینی، راہ حسینی یہ ہے کہ جان بھی جاتے وقت اللہ کے عبادت، اللہ کے آگے سر جھکانا نہیں چھوڑا. انہوں نے خون پہ وضو کر کے نمازیں پڑھی ہے، ایسے امت کو بتانے کے لیے کہ ہم اپنے نانا علیہ السلام کے دین کی حفاظت کے لیے ادھر تک جا سکتے ہیں. ہمارا عمل یہ ہے اور ان کا عمل کیا ہے. بالکل، ماشاءاللہ، تبارک اللہ. بہت بہت شکریہ نا مولانا قاسم صاحب اور ہمارے یہاں سب پینلسٹ. آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ اگلے سنڈے کو پھر ملاقات ہوگی. ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور تاریخ کی سچائیوں کی روشنی میں آپ کو پیش کر سکیں. آپ کے پاس بھی اگر کوئی سوال ہو تو ہمیں ضرور بھیجیے گا.
जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम। जी।